دنیا کا ایک ایسا عالی شان شہر جو ابھی موجود تو نہیں بلکہ اس کے کھنڈرات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ شہر اپنے ٹائم میں بہت ہی عالی شان تیار کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ اسے چاہے بابل کہتے ہیں اور کچھ لوگ بابل کو اس کنویں کی نسبت سے جانتے ہیں جس میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت قید ہیں، اور کچھ لوگ اسے بابل کے خوبصورت باغات کی وجہ سے جانتے ہیں جو بادشاہ بخت نصر نے اپنی محبوب بیوی کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ اس شہر کا تذکرہ توریت، انجیل اور قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کئی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ شہر دنیا میں کس جگہ پر آباد تھا۔ یہ میسوپوٹیمیا یعنی عراق کے قدیم ترین شہر بابل، جس کو یونانی بیبلون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بابل کا مطلب ہے دیوتا کا دروازہ۔ توریت کے مطابق اس جگہ بعد ازاں بابل شہر آباد ہوا۔ اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام بھی رہا کرتے تھے اور اسی جگہ پر قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ اس شہر کی ابتدا کب ہوئی اور کس نے کی، اس حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن اس شہر کا تذکرہ 4000 قبل مسیح کی تحریروں میں بھی ملتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر اس وقت بھی موجود تھا۔ 2300 قبل مسیح میں اس شہر پر احلامی خاندان کا قبضہ ہوا اور بادشاہ نمرود اسی خاندان کا حکمران تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلانے کا حکم دیا تھا۔ 18ویں صدی قبل مسیح کے دوران عراق کے مشہور بادشاہ ہموراوی نے بابل کو اپنے دار الحکومت کا درجہ دیا اور اس میں باکثرت عمارتیں تعمیر کروائیں اور پانی کی نہریں کھدوا کر آبو پاشی کا نظام درست کیا۔ تب سے یہ شہر ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیا۔ ایک قابل بادشاہ ہونے کے علاوہ ہموراوی ایک زبردست ساحر اور ماہر طلسمات بھی تھا۔ طلسمات کے موضوع پر اس کی سب سے مشہور تصنیف مکشفات ہموراوی ہے، جو کہ شہر ایلن کے کھنڈرات کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئی اور اب برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہت تبدیل ہوتی رہی، یہاں تک کہ کالدانی خاندان کا ابو النصر کا بیٹا بخت نصر بابل کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے اپنے لڑکپن میں ہی مصر جیسی قوت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے آس پاس کی قوتوں کو زیر کرنے کے بعد یہودیوں کے ہلاکے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہزاروں کی تعداد میں یہودی قید کر کے بابل لے آیا اور ان سے دن اور رات مشقت لی جانے لگی۔ ان لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے دور کو ہی بابل شہر کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل شہر کے تزئین و آرائش اور اس کی فصیل بندیوں اور دفاع پر خرچ کی۔ بخت نصر کی تعمیرات میں سب سے اہم مقام بابل شہر کے باغات کو سمجھا جاتا ہے، جو اس وقت کے عجوبوں میں شامل کیے جاتے تھے۔ یہ باغات اس نے اپنی حسین و جمیل ملکہ کے دل جیتنے کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ یہ دنیا کا واحد عجوبہ ہے جس کا اصل مقام اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے دور میں بابل علم و ادب، تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق اس دور میں بابل کی آبادی 60 لاکھ افراد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی۔ بخت نصر سے پہلے یہ شہر صرف دریائے فرات کے مشرقی حصے پر ہی واقع تھا، لیکن بخت نصر نے دریائے فرات پر ایک عالی شان پل تعمیر کرا کے بابل شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی برائیاں بھی اس شہر میں عام تھیں۔ شہر کے مرکزی چوک میں قائم جادوگروں اور ماہر طلسمات کی سینکڑوں دکانیں یہاں کی عوام کی صحیح الاعتقادی کا پتہ دیتی۔ شام ہوتے ہی اس شہر کے بازار حسین قندیلوں سے جگمگا اٹھتے، جن میں ہزاروں بازاری عورتیں برہنہ حالت میں مسافروں اور راہگیروں کی دلگیری کا سماع کرتیں۔ بابل شہر کے لوگ بت پرست تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا بل مردوک کہلاتا ہے، اور بے حیائی اتنی زیادہ عام تھی کہ دیوتاؤں کے مندر دراصل فحاشی کے مرکز ہوا کرتے تھے، جہاں کنواری لڑکیاں جا کر اپنی دوشیزگی کا عطیہ دیوتاؤں کی نظر کر دیتی۔ بابل کا سب سے بڑا مذہبی تہوار فیسٹ آف بیلس کہلاتا ہے۔ بابلیوں کے نزدیک یہ دراصل مقدس بیل اور گائے کے ملاپ کا میلہ تھا جو ہر سال دھوم دھام سے منایا جاتا۔ لاکھوں مرد و زن یہ شرمناک تماشا دیکھنے کے لیے ایک میدان میں جمع ہوتے۔ اس میدان میں موجود کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ، چاہے اس کا تعلق شاہی خاندان سے کیوں نہ ہو، اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتا تھا۔ عمرہ الصرف اس تہوار کے شدید مخالف تھے، لیکن پجاریوں کے خوف سے کسی کو آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ خود بخت نصر کی پوتی کی آبرو ریزی اس تہوار کے موقع پر ہوئی۔ شہر بابل ایک پرسرار کنویں کی نسبت سے بھی شہرت کا حامل ہے، جسے چاہے بابل کہا جاتا تھا۔
یہ دراصل ایک زندان یعنی قید خانہ تھا جس میں دوسرے شہروں پر حملہ کر کے وہاں سے لائے گئے دیوی دیوتاؤں کے بت قید کیے جاتے، اس لیے ایک پرسرار اور خوفناک کنویں کی حیثیت حاصل تھی۔ اور یہی وہ کنواں ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں دو فرشتے ہاروت اور ماروت قید ہیں، جو یہودی روایات کے مطابق بیدخت نامی ایک خوبصورت عورت کے ساتھ زنا، شراب نوشی اور پھر قتل جیسا گناہ کر بیٹھے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس شہر پر ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ کا قبضہ ہو گیا اور یہ شہر ایرانی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ بعد میں اس شہر کو سکندر اعظم نے ایرانیوں سے چھین لیا اور پھر اس شہر میں سکندر اعظم کی موت واقع ہوئی۔ سکندر اعظم کے بعد اس شہر کی حکومت زیادہ تر غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں رہی، جنہوں نے اس شہر کی فلاح و بہبود پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ آنے والے ادوار میں سکندریہ، ایتھنز اور قسطنطنیہ جیسی شہروں نے لے لی، جب بابل شہر آہستہ آہستہ گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ عباسی خلفاء کے دور حکومت تک بابل کی جگہ صرف ایک چھوٹا سا گاؤں ہی موجود تھا۔ موجودہ دور میں بغداد شہر سے صرف 65 کلومیٹر کے فاصلے پر بابل شہر کے صرف عظیم و عالیشان کھنڈرات موجود ہیں۔ مسیحی روایات کے مطابق یہ شہر بابل قیامت سے قبل ایک مرتبہ پھر آباد ہوگا اور یہیں پر غیر و شر کی بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی۔ ویڈیو میں بتائی گئی یہ تمام باتیں صرف روایات ہیں، حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل بک آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی ایک لائک لازمی سے کر دینا۔